اور عبادت میں کوشش سب سے زیادہ اس نے کی، اور آسمان سے زمین تک کے معاملات کا محافظ، منتظم اور بڑا یہ شرف اور مرتبہ سمجھتا تھا۔ اس نے اللہ پاک کی نافرمانی کی اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا، حالانکہ پہلے یہ فرشتوں کے ساتھ مل کر اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس کی ہلاکت کی صورت کیا ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کریں۔ سارے فرشتوں نے اللہ پاک کے حکم کی تعمیل کی اور سجدہ کیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 میں اس کا بیان ہے۔ سب سے پہلے کس نے سجدہ کیا؟ حضرت جبریل امی علیہ السلام نے، یہ فرشتوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ پھر حضرت میکائیل علیہ السلام نے، اسرافیل علیہ السلام نے، عزرائیل علیہ السلام نے، دیگر فرشتوں نے۔ یہ سجدہ کب ہوا تھا؟ یہ ہوا تھا فرائیڈے کو، جمعۃ المبارک کو، جب ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر عصر تک کیا گیا۔ ابلیس نے انکار کیا، شیطان نے انکار کیا، تکبر کیا تو کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ انکار، تکبر اور کفر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حکم فرمایا تو کیا اس نے جواب دیا اللہ تعالیٰ کو؟ انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ یعنی شیطان اللہ کی بارگاہ میں کیا کہہ رہا ہے کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، آدم علیہ السلام کو تو نے یا اللہ مٹی سے بنایا، اگر یہ میرے برابر بھی ہوتے تو میں سجدہ نہ کرتا، ان سے بہتر ہو کر میں سجدہ کیوں کروں؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تو اس بدبخت کو بدبختی ملی اللہ کی نافرمانی کی صورت میں اور نبی کی نافرمانی کی صورت میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا فرما بردار رکھے۔ شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی، یہ نعرے بھی لگائیں، یہ ذہن بھی رکھیں، اور کبھی کوئی شیطانی وسوسہ آئے، گناہوں کی طرف توجہ جائے تو کیا کہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انشاءاللہ شیطان دفع ہو جائے گا۔ اس کی بڑی پیاری حکایت بھی آپ کو پیش کرتا ہوں کہ وہ سجدے والا واقعہ بھی آپ کو کچھ عرض کیا۔ روح البیان تفسیر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا جسم پاک تیار فرمایا، فرشتوں نے ایک نئی صورت دیکھی تو حیرت ہوئی اور دیکھا کہ بہت خوبصورت ہیں تو خوش بھی ہوئے۔ شیطان نے دیکھا تو کہا ان کو کیوں پیدا کیا گیا، اس کو کیوں پیدا کیا گیا؟ فرشتوں سے کہنے لگا اللہ نے اسے ہم پر ترجیح دی تو تم کیا کرو گے؟ فرشتوں نے کہا ہم اپنے رب کا حکم مانیں گے۔ شیطان نے کہا دل کے اندر خدا کی قسم اگر خدا نے اسے مجھ پر ترجیح دی میں خدا کا حکم نہیں مانوں گا، استغفر اللہ، استغفر اللہ، میں اسے ہلاک کر دوں گا۔ شیطان نے اب حضرت آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک جسم پر استغفر اللہ تھوک دیا۔ وہ تھوک مقام میں ناف پر پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امی علیہ السلام کو حکم دیا کہ 3 جگہ سے مٹی نکال دو، سوراخ سا ہوتا ہے ناف کی جگہ پر۔ اب شیطان کی تھوک پڑی تھی، جبریل امی علیہ السلام نے تھوڑی سی مٹی اس سے نکال دی۔ اس مٹی سے اللہ پاک نے کتے کو پیدا فرمایا، ڈاگ۔ اب کتے کے اندر 3 عادتیں۔ کتے کو انسان سے انس ہوتا ہے، انسان کا دوست بن جاتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے کہ جبریل امی علیہ السلام کے اس کو ہاتھ لگے ہیں۔ اور آدمی سے انس کیوں رکھتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی مٹی جو نکالی گئی اس سے اس کی ولادت ہوئی، اس کو پیدا کیا گیا۔ آدمی کو کاٹتا کیوں ہے؟ دیکھو یہ بھی بات پتہ چلی کہ کتا انسان کو کاٹتا کیوں ہے، کیوں دوڑتا ہے، کیوں کاٹتا ہے؟ کہ اس میں شیطان کی تھوک شامل ہے۔
تو عبرت کی بات ہے کہ اللہ کے مقبولوں، اللہ کے محبوبوں، اللہ کے پسندیدہ بندوں، اولیاء، انبیاء، ان کا دشمن کون ہے؟ شیطان۔ دیکھیں آدم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی نا، انجام کیا ہوا؟ شیطان میں انانیت بھری ہوئی ہے، غرور بھرا ہوا ہے۔ اللہ ہمیں عاجزی عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں انکساری عطا فرمائے۔ شیطان کسی کی بڑائی تسلیم نہیں کرتا۔ تو غور کریں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی، مقام دیا، مرتبہ دیا، ہم سے بہتر کیا، ہم کیوں نہ اس کو عزت دیں؟ ہم کیوں اس سے حسد کریں؟ ہم کیوں جیلس ہوں؟ تو شیطان اپنی انانیت کی وجہ سے آدم علیہ السلام کا دشمن بنا اور اس نے استغفر اللہ تھوکا اور یہ بتا دیا کہ اللہ پاک کے مقبول بندوں کی شان میں غستاخی اور بے ادبی کرنا اس کا کام ہے، شیطان کا کام ہے، شیطانی کام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے، رحمت فرمائے۔ قرآن پاک میں کئی جگہوں پر شیطان کا تذکرہ ہے۔ ایک آیت پیش کرتا ہوں، یہ آیت ہے سورہ فاطر کی، آیت نمبر ہے 6۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے دشمن سمجھو، وہ تو اپنے گروہ کو اسی لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھی دوزخیوں میں سے ہو جائیں۔ تو شیطان ہمارا دشمن ہے، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی، یہ ذہن بن جائے اور مقابلہ ہر وقت ہوتا رہے کاش۔ تو شیطان بہت پرانا دشمن ہے، اس کی دشمنی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو عقائد کا تحفظ کرنا ہے، اپنے نیک افعال، نیک اعمال کا تحفظ کرنا ہے۔ یہ دشمن ہے، یہ چاہے گا ہمارے عقیدے میں خرابی پیدا کرے، ہمارے افعال میں خرابی پیدا کرے، ہمارے اعمال میں خرابی پیدا کرے۔ ہم نے اس کی بات نہیں ماننی، ٹھیک ہے؟ ہم نے اپنے رب کا حکم ماننا ہے، ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا ہے۔ یہ شیطان اپنی پیروی کی طرف کیوں بلاتا ہے؟ اس لیے بلاتا ہے کہ یہ دوزخی ہو جائیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ پاک ہمیں دوزخ سے بچائے، بہت سخت جگہ، عذاب کی جگہ، اللہ کی ناراضی کی جگہ۔ انشاءاللہ اگلے سلسلوں میں بتایا جائے گا کہ دوزخ کے اندر شیطان کو کیا سزا دی جائے گی، قیامت کے روز شیطان کا حال کیا ہوگا۔ اللہ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ نفس و شیطان ہو گئے غالب، ان کے چنگل سے تو بچا یا رب۔ شیطان بہت پاورفل، ہمارا دشمن، ہمیں دیکھتا ہے، ہم اس کو نہیں دیکھتے۔ تو ہم اس رب سے پناہ مانگے جو شیطان کو اور سب کو دیکھتا ہے، ملاحظہ فرماتا ہے، اور شیطان اس کو نہیں دیکھتا۔ تو انشاءاللہ ہم شیطان کے شر سے بچے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہمیں اچھے اچھے کاموں کی توفیق عطا فرمائے۔ اور نعرہ لگائیے، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ